السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت اور برکتوں کا عظیم مہینہ ماہ رمضان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس عظیم روحانی مہمان کی صحیح قدر کریں اور اسے اس طور پہ گزاریں جو شریعت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں روزوں کی فرضیت کے بعد 9 رمضان آئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں، تو 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے تمام معاملات میں مکمل اور بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی اور آپ کے عمل کی روشنی میں ہی اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس مہینہ کے انوار و برکات سے صحیح طور پہ مستفید ہو سکیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ماہ رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے، اس سے صحیح استفادہ کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو صرف اور صرف رمضان میں سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ وہ اعمال سر انجام نہیں دیے جا سکتے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو سال بھر کے ہیں لیکن رمضان میں اجر و ثواب بڑھنے کی وجہ سے ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے اعمال جو بنیادی شرط کی سی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سب سے پہلے اخلاص اور اتباع سنت ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ذکر کی ہیں، اخلاص اور اتباع سنت۔ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو اور طریقہ اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جسے اپنے رب کے حضور پیشی کا یقین ہو تو وہ نیک عمل کرے، ای موافقا للشریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اسے یوں بیان فرمایا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن،
کہ جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور اس کے عمل میں احسان ہے، خوبی ہے، اور کسی بھی عمل میں خوبی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے سے آتی ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ان کے رب کے ہاں ان کے اعمال کا اجر بھی ملے گا، ان پہ کوئی خوف اور غم طاری نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیتیں خالص کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو سنت کے نور سے منور کرنا چاہیے۔ دوسری اہم چیز جو اعمال رمضان یا رمضان گزارنے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے اعمال صالحہ اپنانے سے کہیں زیادہ اہم گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ محدثین کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ضابطہ ذکر کیا ہے کہ ترک المعصیت اولا من فعل الطاعہ، کسی بھی نیک کام کو کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری گناہوں کو چھوڑنا، اور رمضان کی فرضیت کا مقصد ہی قرآن کریم نے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، خدا خوفی آ جائے، گناہوں سے پرہیز آ جائے۔ ان دو بنیادی شرطوں کے ساتھ وہ اعمال جو صرف اور صرف رمضان میں ہیں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں، کسی اور وقت میں ان کا وجود ہی نہیں ہے، وہ 4 عمل ہیں: فرض روزہ، تراویح، لیلۃ القدر اور اعتکاف۔ یہ وہ 4 عمل ہیں جن کا وجود رمضان کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ فرض روزہ یہ صرف اور صرف رمضان میں ہے۔ رمضان میں اگر کسی عذر کی بنا پہ کوئی روزہ چھوٹ گیا تو اس روزے کی قضا ہے، فرض روزہ نہیں ہے، ادا نہیں ہے، وہ قضا ہے۔ فرض روزوں کی ادائیگی صرف اور صرف رمضان میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں روزے کے اس عمل کو بیان فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایماناً، اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے خالق و مالک کا، میرے معبود حقیقی کا حکم ہے، واحتسابا، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر پانے کی نیت سے، ثواب پانے کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا عمل جو خاص رمضان کے ساتھ ہے وہ فرض روزے ہیں، کہ یہ باقی مہینوں میں، باقی ایام میں جو روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں، لیکن فرض روزے کا اس سے کوئی موازنہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر سفر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے اس ایک فرض روزے کی برکت کو نہیں پا سکتا۔ تو پہلا عمل جس کا ہمیں کثرت سے اہتمام اور شدت سے اہتمام کرنا ہے وہ رمضان کے ان روزوں میں سے کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے لیے توفیق اور آسانی نصیب فرمائے۔ دوسرا عمل تراویح۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا تعارف نزول قرآن سے کروایا۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کے واضح دلائل اور نشانیاں موجود ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں تفریق، تمییز کرنے کی صلاحیت اسی قرآن کے اندر ہے۔ تو تراویح کا عمل بھی رمضان کے علاوہ نہیں ہے۔ تہجد جو ہے وہ پورے سال کا عمل ہے، تراویح صرف جو ہے وہ رمضان کا عمل ہے، غیر رمضان میں تراویح نہیں ہے۔ اور تراویح کی اہمیت یہ ہے کہ تراویح چاند نکلتے ہی پہلا عمل تراویح کا عمل ہے۔ روزہ اگلے دن کا ہے، رات میں جو ہے وہ پہلے تراویح کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری ہی کی حدیث، اس میں دوسرا عمل جو آپ نے ذکر فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرتا ہے اللہ رب العزت، اور شرطیں وہی دو، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا۔ اب یہ رمضان کا جو قیام ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیا، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور تقوی آئے گا کیسے؟ روزے سے، لعلکم تتقون، تو تقوی روزے سے آئے گا، اور جب روزے سے تقوی آ جائے گا تو پھر قرآن کریم سے صحیح فائدہ اٹھانا ممکن ہوگا۔ اور تراویح کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں، جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی الفاظ کا اختلاف ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع امامہ حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو شخص اپنے امام کے ساتھ قیام میں کھڑا ہوا، یہاں تک کہ امام نے تراویح اپنا قیام مکمل کر لیا، اللہ رب العزت اسے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم تراویح جو ہے وہ مسجد میں پوری ادا کریں، جس بھی مسجد میں جتنی بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن امام کے ساتھ پوری تراویح پڑھیں، یہاں تک کہ امام صاحب تراویح سے فارغ ہو جائیں، تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک میں مذکور فضیلت بھی حاصل ہو جائے، اور ہمیں رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے۔ تیسرا بڑا عمل جو رمضان میں ہی خاص ہے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں، لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے کوئی تعیین اور تحدید نہیں فرمائی کہ کتنی بہتر ہے، ہمیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جتنا تمہارے اندر اہتمام ہوگا، انابت ہوگی، توجہ ہوگی، اخلاص ہوگا، اسی قدر اس کی بہتری میں اللہ کے حکم سے اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کا ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی ہمارے ذہنوں میں بالعموم یہی بات غیر شعوری طور پہ آ جاتی ہے کہ 27ویں رات کا اہتمام کر لیا، یا کسی ایک رات کا جہاں تکمیل قرآن ہو رہی ہے تو شاید لیلۃ القدر پانے کا جو نبوی حکم ہے اس پہ ہم نے عمل کر لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی 5 راتوں کو قیام کا حکم دیا،
تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی بہت سی حکمتوں کی بنا پہ لیلۃ القدر کو مخفی رکھا اور فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں اور 29ویں میں۔ اس کا ایک فائدہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص ان راتوں میں سے اگر کسی ایک رات کو بھی لیلۃ القدر کی نیت سے جاگتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اسے اجر سے محروم فرما دیں، کیونکہ اس کا ضابطہ یہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ کے علم میں وہ لیلۃ القدر نہیں بھی ہے پھر بھی اللہ رب العزت اسے لیلۃ القدر کا ثواب ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی کو ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے میں امت کے لیے یہ بھی احسان کا پہلو ہے کہ ایک رات متعین ہوتی تو صرف اسی کا اہتمام ہوتا، اب 5 راتوں کے اہتمام سے اللہ 5 راتوں کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تیسرا عمل جو ہے لیلۃ القدر کا اہتمام ہے۔ چوتھا عمل جو در حقیقت لیلۃ القدر پانے کے لیے ہی شریعت نے مقرر کیا ہے، اعتکاف۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول جو ہے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس دن آپ نے 20 دن کا جو ہے وہ اعتکاف کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتکاف کرنا کہ گھر میں ہوتے ہوئے کسی مصروفیت کی بنا پہ، دیگر عوارض کی بنا پہ لیلۃ القدر کا قیام نہ ہو سکے، لیکن مسجد کے اندر رہتے ہوئے تو یہ سعادت اور نعمت یقیناً حاصل ہو ہی جائے گی۔ اور اعتکاف جو ہے یہ چوتھا عمل ہے جسے شریعت نے رمضان کے ساتھ خاص کیا ہے۔ مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف جو رمضان کا اعتکاف ہے یہ رمضان کے علاوہ اور کسی دن میں نہیں ہے، نفلی اعتکاف ہے لیکن مسنون اعتکاف جو ہے وہ اسی رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ 4 بڑے عمل ہیں جو صرف اور صرف رمضان میں ہی سر انجام دیے جا سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ ان کا وجود ہی نہیں۔ فرض روزہ، تراویح، لیلۃ القدر کا قیام اور اعتکاف۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے عمل ہیں جنہیں رمضان کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے، اگرچہ وہ ہر وقت عبادت کے، طاعت کے، فضیلت کے کام ہیں، لیکن رمضان کے ساتھ انہیں خصوصی نسبت حاصل ہے۔ ان میں پہلا عمل جو ہے وہ بکثرت قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا تعارف نزول قرآن سے کروایا۔ لیلۃ القدر کی بھی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو رمضان کی عظمت، لیلۃ القدر کی عظمت قرآن کی نسبت کی بنا پہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کہ آپ رمضان میں جبریل امی کے ساتھ یدارسہ القرآن، قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ دور سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کو سناتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ یہ قرآن کریم کا دور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے اعمال میں سے۔ اسی بنا پہ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ کم از کم رمضان میں 1 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا، مکمل طور پہ پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ نے 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا۔
اور قرآن کریم کے ساتھ جو ہے تعلق جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر جو ہے ہمیں روزوں اور قیام کی حقیقت سے جو ہے اور ان کی برکات سے آگاہی ہو سکے گی۔ ایک اور عمل جو عام دنوں میں بھی اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تہجد کی نماز ہے، تہجد کا اہتمام ہے۔ رات کے آخری پہر میں اور ان ایام میں رمضان میں تو تہجد پڑھنا انتہائی آسان ہے اللہ کی توفیق سے، کہ سحری کے لیے اٹھے ہی ہیں۔ جب سحری کے لیے اٹھے ہیں تو 10-15 منٹ اگر آپ پہلے اٹھ جائیں تو جب تک گھر میں سحری تیار ہو رہی ہے آپ 2-4 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، کہ تم قیام اللیل کا تہجد کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا بھی وتیرہ اور شیوا رہا ہے، اور میں تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بھی، اور گناہوں کے روکنے کا سبب بھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے جنہیں اللہ عباد الرحمن کا ٹائٹل دیتا، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اگر جاہل و ناداں ان سے الجھ پڑتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کبھی بھی قیام اللیل نہ چھوڑا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قیام اللیل نہیں چھوڑا، تہجد نہیں چھوڑے۔ ہمیں اگر آپ بیمار ہوتے یا سفر یا کسی اور وجہ سے تھکاوٹ ہوتی آپ بیٹھ کے ادا کر لیتے، لیکن آپ تہجد کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ وہ قیمتی وقت ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت ندا دے رہی ہوتی۔ حدیث بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ندا ہوتی، منادی ہوتی، هل من سائل فأعطیہ، کوئی مانگنے والا ہے میں اسے عطا کر دوں، هل من داع فأجیبہ، کوئی دعا مانگنے والا تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، هل من مستغفر فأغفر له، کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ اور سحری کے ان اوقات میں تہجد کے ساتھ استغفار کا اہتمام کرنا یہ بھی قرآن کریم کا حکم ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ دوسری جگہ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ سحری کے لیے اٹھنا یا تہجد کے لیے اٹھنا رات کے آخری پہر میں ایک نیک عمل ہے، اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت میں استغفار کی تعلیم میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی اپنے کسی عمل پہ نازا نہ ہونا، کہ یہ وقت بھی اسے اپنا کمال سمجھتے ہوئے ضائع نہ کر دینا، بلکہ اللہ کا احسان سمجھنا، اور ان اوقات میں بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا، کیونکہ گناہوں کی نحوست سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ وہ اعمال جن کا عام دنوں میں بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن رمضان میں ان کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ جاتی، ان میں صدقات و خیرات ہے۔ زکوٰۃ بھی بالعموم اللہ قبول فرمائے، ہم کوشش کرتے ہیں رمضان میں نکالیں، اگرچہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سال کا پورا ہونا شرط ہے، کہ جب سے کوئی شخص صاحب نصاب ہوا تو قمری اعتبار سے جب وہ سال پورا ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، فرض ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔
لیکن بالعموم ہم رمضان کی برکتیں پانے کے لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات کا بھی، نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام بھی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحیح بخاری کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اپنے عروج پہ رمضان میں ہوتی تھی جب جبریل امین آپ کے ساتھ آ کے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا عالم ایسے ہوتا تھا کہ اجود من الریح المرسلہ، کہ آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، یعنی آپ کی سخاوت میں اس قدر عروج اور بلندی آ جاتی تھی۔ اور سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے کہ افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، بہترین اور افضل صدقہ رمضان کا صدقہ، جس میں اجر و ثواب بڑھ رہا، اور یہ صدقات عام ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقات بھی ہیں، کسی کو روزہ کھلوا دینا، یہ بھی کسی غریب کے سحری افطاری کا بندوبست کر دینا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تم سے کسی بدلے اور شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جب تک ان کے دسترخوان پہ کچھ غرباء اور یتیم نہیں ہوتے تھے، افطار نہیں کرتے تھے، کہ افطار کے لیے لازمی انہوں نے اہتمام کرتے تھے کہ ان کے ساتھ افطاری میں غرباء اور یتیم لوگ بھی، یتیم بچے بھی موجود ہوں۔ تو صدقات کی کثرت، کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ رمضان کا صدقہ، یہ خیرات، صدقات اور روزہ کھلوانا جو ہے وہ کسی دوست کا بھی، رشتہ داروں کا، گھر والوں کا روزہ کھلوا دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من فطر صائما، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس روزے دار کے روزے کے برابر کے ثواب کے برابر اسے بھی عطا فرماتے ہیں، جبکہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اسے بھی برابر کا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں وہ سعادت اور نعمت بھی نصیب فرمائے کہ دین کی جس نسبت سے ہم یہاں اکٹھے ہیں، اللہ ہمیں رمضان کے عمرے کی حاضری کی سعادت بھی نصیب فرمائے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، اور دوسری بات میں تعدل حجۃ معی، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا میرے ساتھ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو رمضان کے عمرے کی اتنی اہمیت ہے، اس کی بھی اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ نیت کریں کہ اللہ اس کے اسباب بھی پیدا فرمائیں، کہ جن کے پاس اسباب ہیں اللہ انہیں شوق نصیب فرمائیں، اور جن کے پاس شوق ہے اللہ ان کے لیے غائبانہ اسباب پیدا فرما دیں۔ اس عمل کا بھی ایک اور عمل جس کا اہتمام ہمیں رمضان میں بطور خاص کرنا چاہیے، وہ دعا کی کثرت ہے، کثرت سے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث جو کل میں نے ذکر کی تھی اس میں رسول اللہ نے فرمایا 3 آدمی جن کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر، والد اور روزے دار۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامام العادل، عادل حکمران، اس کی بھی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، روزے دار کی، اور للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، خاص طور پہ افطاری کے وقت
3 اوقات رمضان میں انتہائی اہم ہیں، جن کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ ایک سحری کا وقت، یہ سحری کا وقت جو ہے اس میں اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانا، سحری سے کو 5-10 منٹ پہلے بھی فارغ ہو جائیں تو اس وقت اللہ کے حضور دست سوال ضرور دراز کیا کریں۔ یہ وقت انتہائی قیمتی۔ افطار کا وقت، کہ یہ افطاری جو ہے کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا جو ہے قیام اللیل کے بعد، رات کے کسی بھی پہر میں، خاص ہونے سے پہلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو رات کے کسی پہر جو ہے اللہ کے حضور یہ درخواست کریں کہ اللہ جہاں تو لا تعداد اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہے، ہم جیسے خطا کاروں کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ اذکار کی، اور انہی اوقات میں ایک وقت جس کو بالعموم ہم جلد بازی کی بنا پہ چھوڑ دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خود اشارہ فرمایا کہ لوگ اسے اپنی مصروفیات یا جلد بازی کی بنا پہ چھوڑ دیں گے، فرض نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا۔ تو تیسرا وقت جو اسی کے ساتھ متعلق ہے، خاص طور پہ رمضان میں، یہ سحری کے بعد کا، نماز فجر کے بعد کا وقت طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، پھر مسجد میں بیٹھ کے ذکر و اذکار میں، دین کی باتیں سیکھنے سکھانے میں، کسی بھی دینی عمل میں مصروف رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، فرمایا اللہ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان اعمال کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔